الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين ورحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں میں ان کو شمار کر رہا ہوں، پھر ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا. جس نے اچھائی کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا، اور جس نے اچھے اعمال نہیں کیے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا. اچھے اعمال ہمیشہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے. نماز کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ جو نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں اصل میں اللہ کے نیک بندے وہی ہوتے ہیں. اسی لیے ہر نیکی کے بعد مسلمان کو استغفار سکھایا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے: قسم اللہ کی، کبھی بھی میں کسی چیز کے لیے اتنا شرمندہ نہیں ہوتا جتنا میں اس دن سے ہوتا ہوں. جس دن کا سورج غروب ہو گیا اور اس دن میرے اعمال گزشتہ کل سے کم ہوں. ذرا سوچئے، کیا یہ شرمندگی ہمیں بھی ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے تھے کہ لوگوں میں منافق ہو گیا، لوگوں میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے، اور جب اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت ویسے نہیں ہوتی، اس لیے میں منافق ہو گیا ہوں. حالانکہ یہ نفاق نہیں، احساس ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا اسلام لانے کے بعد سب سے اچھا عمل آپ نے کون سا کیا ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی گھاٹ سنی ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں وضو کرتا ہوں تو نوافل ضرور پڑھتا ہوں. اس چھوٹی سی نیکی پر ہمیشگی کی وجہ سے اللہ نے جنت کا حقدار بنا دیا. ہمیشگی اختیار کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور تسلسل کے ساتھ عمل سر انجام دیتا ہے. اگر وہ عملی کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر پورا دے گا. مزید برآں ہمیشگی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. انسان جب خوشحالی میں ہوتا ہے تو کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان پر مشکلات آ جائے تو اللہ اس انسان کو نہیں بلائے گا، وہ انسان کو مشکلات سے نکالے گا. اعمال میں ہمیشگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان مشکلات میں بھی اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس پر فضل فرماتا ہے. ہمیں اس اعمال اور اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے جن اوصاف کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر سے بیان کرتے ہیں. سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے. ویسے تو پورا قرآن ہی ایمان والوں کے اوصاف سے بھرا پڑا ہے، لیکن سورہ فرقان میں کچھ خاص قسم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ کس قدر ہم میں
موجود ہیں اور کس قدر اس کی کمی ہے، تاکہ انہیں اپنا کر اللہ کا بندہ کہلانے میں ہمیں فخر محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ دنیا میں سبھی اللہ کے بندے ہیں، وہ چاہے مسلم ہے یا منکر کافر بھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے رحمان کو بطور معبود نہیں مانا، اور مومنوں انہوں نے رحمان کو اپنا معبود تسلیم کیا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا زمین پر اکثر اکڑ کر نہیں چلنا، کیونکہ عباد الرحمان کے اوصاف میں سے یہ وصف ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں تو واضح اور انکساری اپناتے ہیں۔ جو انسان تکبر اور غرور سے چلتا ہے تو یہ انسان در حقیقت عباد الرحمان کے بیان کردہ صرف چھوڑ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق تین قسم کے لوگ ہیں جن سے رب کریم کلام کرے گا، نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ایک جس نے چادر کپڑا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھا، دو جو قسمیں اٹھا کر سودا بیچتا ہے، سویم احسان جتانے والا۔ ان تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام تک نہیں کرے گا۔ اس طرح کے متکبرین کو دھکیل کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جہنم میں جو سب سے سخت آگ ہوگی ان میں ان متکبرین کو جلایا جائے گا۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر جانے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ مجھے کوئی حدیث سناؤ۔ دونوں ایک چٹان پر بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیث بیان کی، فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس انسان کے دل میں سرسوں کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عمر اس چٹان پر بیٹھے زور رو رہے تھے۔ ساتھیوں کے پوچھنے پر بتایا کہ تھوڑا سا تکبر ہر انسان میں آ جاتا ہے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ اسے کہتے ہیں خصیص الہی۔ یاد رہے کہ اللہ کے یہاں بدترین انسان وہ ہے جب اسے نصیحت کی جائے تو آگے سے باتیں شروع کر دیتا ہے تو انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، میرا حساب آپ نے نہیں دینا۔ یہ اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے۔ غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی تھی اور پھر اللہ سے معافی مانگنے پر معاف کیے گئے۔ ہم بھی بنو آدم سے ہیں۔ مومن کو نصیحت کی جائے تو قبول کرتا ہے، اور جب کوئی جاہل ان سے بات کرتا ہے تو توبہ تو یہ بجائے بحث کرنے کے اسے سلام کہہ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عباد الرحمان کے اوصاف اپنانے اور نیک اعمال پر ہمیشہ اختیار کرنے والا بنائے۔